على عباده الذين اصطفى. ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، اللہ والے انسان ہیں، حضرت شیخ عبداللہ ابن سہل التستری رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے امت مسلمہ کے واسطے کچھ رہنما اصول بیان کی کہ اگر ان پر مضبوطی کے ساتھ عمل کیا جائے تو انشاءاللہ دین کی کامیابی بھی ہے اور دنیا کی صلاح و فلاح بھی ہے، کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ دین پر عمل کرنے سے دونوں طرح کی کامیابیاں ایک مومن کو حاصل ہوتی ہیں، دنیا کی راحت بھی حاصل ہوتی ہے اور دین کی خیر و برکت بھی حاصل ہوتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ سب سے بنیادی چیز ہے کہ اللہ کی کتاب کو مضبوط پکڑا جائے اور سنت مقدسہ کو مضبوط پکڑا جائے۔ کتنی مختصر بات ہے اور کتنی جامع بات ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کا مدار حلال کھانے پر رکھے اور تیسری چیز یہ ہے کہ انسان کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ حقوق والوں کے حقوق کو ادا کرتا رہے اور پانچویں چیز یہ ہے کہ انسان گناہوں سے بچے اور چھٹی چیز یہ کہ انسان تو یہ گناہ ہو جائے تو توبہ کرنے میں دیر نہ کرے، علی الفور توبہ کرے۔ اس میں ایک چیز اور ملا لو جو ان سب کے لیے ممد ہے، معاون ہے، مددگار ہے، اللہ کا ذکر۔ یہ ایسے امور ہیں کہ ایک مومن کو اپنی حیات کے مدار انہیں پر رکھنا چاہیے۔ اللہ کی کتاب کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تم میں دو چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان دو چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکے گی۔ یہی کہ اللہ کی کتاب اور دوسرے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی کتاب جو تمام انسانوں کے لیے سب سے بڑا صحیفہ ہدایت ہے، اللہ پاک کی آخری کتاب جو انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل ہوئی، سب سے مکمل کتاب جس میں تمام
اصول و فروع بیان کر دیے گئے ہیں، جہاں انسان کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ سب کتاب اللہ میں بیان فرمائی گئی۔ بہت سی چیزیں صاف وضاحت کے ساتھ ہیں، اور بہت سی چیزیں ضمناً ہیں کہ انسان اس علوم کے سمندر میں جتنا گہرائی اختیار کرتا جاتا ہے اس کو وہ چیزیں قرآن پاک میں نظر آتی ہیں۔ انسان کی شخصی لائف ہو یا عائلی یا قبائلی یا ملکی یا عالمی، تمام کے لیے اصول اور ضوابط کتاب اللہ میں موجود ہیں۔ ایک انسان کو کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ سے ڈرنے والا، سچائی کے ساتھ اپنے معاملات کو کرنے والا، سچ بولنے والا، دوسروں کے لیے نفع بخش، دوسروں کے لیے راحت کا سامان، دوسروں کے لیے خیر کا باعث ہو، وہ کتاب اللہ کے اندر وہ تمام باتیں بیان فرمائی گئی۔ اللہ کی کتاب ایک انسان کو کیسا بنانا چاہتی ہے، اس کو بہت عمدہ انسان بنا دینا چاہتی ہے۔ اللہ کی کتاب پڑھ کر انسان کا قلب منور ہوتا ہے۔ کتاب اللہ نور ہے۔ اللہ پاک نے کتنے مقام پر فرمایا کہ ہم نے نور کو اتارا ہے۔ اپنے پیغمبر علیہ السلام کو بھیجا اور ان کے ساتھ نور کو نازل کیا۔ وہ نور کیا ہے؟ وہی تو ہے کتاب اللہ۔ ہم نے ہدایت کو بھیجا ہے، وہ ہدایت کیا ہے؟ وہی تو ہے کتاب اللہ۔ جس کو پھیلانے کے لیے آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اللہ کی کتاب انسان مضبوطی کے ساتھ پکڑے، اس سے غفلت نہ برتے۔ اللہ کی کتاب کا پڑھنا عبادت، اس کا دیکھنا عبادت، اس کا سننا عبادت، اس کا سنانا عبادت، اس کا سمجھنا بہت بڑی سعادت، اس کا سمجھانا بہت بڑی خیر و برکت اور رحمت کا باعث۔ اللہ کی کتاب کو انسان جتنا دیکھے گا، پڑھے گا، سمجھے گا، سنے گا، اللہ کے قریب جائے گا۔ وہ حبل اللہ المتین ہے۔ اللہ پاک نے ایک رسی لٹکائی ہے کہ میرے پاس آنا چاہتے ہو، مجھ تک پہنچنے کی تمنا ہے، میرا تقرب حاصل کرنا چاہتے ہو، تو یہ ہے میری رسی، اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ جتنا جو شخص کتاب اللہ العظیم کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے گا، اتنا ہی اس کے اندر ایمان کی تازگی آئے گی، یقین پختہ ہوگا، ایمان کو سمجھے گا وہ، ورنہ ایمان ایمان پکارتا تو رہے گا لیکن سمجھے گا نہیں۔ اللہ کی کتاب کے بغیر ایمان کوئی سمجھ لیں، سمجھا لیں، ناممکن، چاہے کتنے ہی طریقے اپنا لیں۔ اللہ کی کتاب کے بغیر نہ ایمان کوئی سمجھ سکتا ہے نہ سمجھا سکتا ہے، کہ ایمان کی تمام تفاصیل وہی تو ہیں۔ اور جن حضرات نے اس پر عمل کیا وہ نمونے صحابہ کرام
ان کی پوری تاریخ بھی کتاب اللہ میں ہے، تاریخ بھی ہے، توصیف بھی ہے، تعریف بھی ہے، کیونکہ وہ نمونے ہیں ایمان کے۔ صحابہ کرام ایمان کے نمونے ہیں، انہوں نے اللہ کی کتاب کو کیسے مضبوطی کے ساتھ پکڑا تھا، کیسے سمجھا تھا، کیسے اس پر وقت لگایا تھا، اور کیسے اس پر اپنی جان، مال، اولاد، اوقات سب کچھ فدا کیا تھا۔ تو اللہ پاک نے ان کو ایمان کی بلندیوں پر پہنچایا۔ حضرات صحابہ کرام ایمان کی بلندیوں پر، معرفت کی بلندیوں پر، یقین کی اعلیٰ طاقت پر جو پہنچ گئے، وہ کہاں سے پہنچے؟ اس میں دو باتوں کا بہت بڑا دخل ہے۔ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مصاحبت کا، آپ کی صحبت بابرکت کا، سبحان اللہ، اس کا تو کوئی کیا کہیے بدل ہی نہیں اور حساب ہی نہیں۔ ایک انسان ساری زندگی عبادات کرے اور تمام خیر و برکت حاصل کر لے، تو بھی وہ ایک اس نظر کا تو اس کے پاس کوئی بدل نہیں ہے جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس پر محبت کے ساتھ پڑی، اور آپ علیہ السلام کی جو نظر کسی پر محبت کے ساتھ پڑی، اس کا کیا جواب؟ تو صحابہ کرام کو دونوں باتیں حاصل تھی۔ انہوں نے محبت کے ساتھ اللہ کے محبوب کو دیکھا تھا، اور ان کی محبت بھری نظریں ان پر پڑی تھی، تو وہ کس کمال پر پہنچتے؟ سبحان اللہ، اس کمال پر پہنچے کہ جہاں اوروں کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ انتہائی سعی اور کوشش کے بعد وہاں کوئی نہیں جا سکتا۔ تو حضرات صحابہ کرام کیسے پہنچے وہاں؟ ایک تو یہ بات ہے، ایک تو صحبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ایک دوسری چیز ہے کتاب اللہ پر عمل۔ کتاب اللہ پر وہ حضرات عامل تھے۔ اللہ کی کتاب کی بات جہاں سامنے آ گئی، بس ہو گیا، اور کسی طرف ان کی توجہ نہ ہوتی تھی۔ اللہ کا حکم سامنے آ گیا، بس یہ انتہائی مقام ہے۔ ایک مومن کا انتہائی مقام یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کی بات سامنے آئے، سنت کی بات سامنے آئے، آمنا و صدقنا، اپنی خواہشات، اپنے جذبات، اپنے نفس کے تقاضے سب کچھ وہیں چھوڑ دیا کرتے تھے، اللہ کی کتاب کو مضبوطی کے ساتھ پکڑتے تھے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی کتاب کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو۔ اعتصام بالکتاب و سنہ، اللہ کی کتاب کو مضبوطی کے ساتھ پکڑتے تھے اور اس کو پڑھتے تھے، سمجھتے تھے، وقت لگاتے تھے، مذاکرہ کرتے تھے، اس کی تفسیر جاننے کی فکر کرتے تھے۔ حالانکہ وہ صاحب اللسان تھے، اس کے باوجود قرآن پاک کے مذاکرے، اس پر محنت۔ ارے بھائی، حضرت عبداللہ ابن عباس ہے، انہوں نے کتنا وقت لگایا، ساری زندگی لگائی، اور تفسیر کس مقام پر پہنچے۔ بعض صحابہ کرام نے صرف سورہ بقرہ کو 12 سال میں پڑھا، 12 سال سورہ بقرہ کی تفسیر میں لگائے، تب جا کر وہ تفسیر کے ماہر ہوئے اور اس کے عامل ہوئے اور اس کو دنیا میں پھیلایا۔ کتاب اللہ کے علوم سب سے زیادہ اہم ہے جو انسان کی زندگی میں انقلاب پیدا کرتے ہیں۔ اللہ کی کتاب کے اندر سب کچھ ہے، انسان پر کیا گزرتا ہے، کیا اس کے دل میں آتا ہے،
وہ سب کچھ کتاب اللہ کے اندر بیان فرما دیا ہے۔ انسان کیا سوچتا ہے اپنی زندگی میں اور کن باتوں کے اندر وہ مگن رہتا ہے، کہاں گھومتا ہے پھرتا ہے، وہ سب تفصیلات کتاب اللہ کے اندر واقع ہوئی۔ تو انسان کا سب سے بڑا خیر خواہ اگر کوئی ہے تو کتاب اللہ ہے۔ وہ انسان کو ہر گمراہی سے بچاتا ہے، عقیدے کی گمراہی ہو، فکری گمراہی ہو، عمل کی گمراہی ہو، ہر گمراہی سے بچاتا ہے۔ اور جو غلط استعمال کرے گمراہی پھنستا ہے، اگر نہیں سمجھا ہے تو بہکتا ہے، اور غلط سمجھا ہے تو بہکتا ہے۔ کتاب اللہ کو بعض لوگوں نے تو بالکل چھوڑ دیا۔ ایک قسم تو ہے کہ انہوں نے اس کو سمجھنے کی کوئی کوشش ہی نہیں کی، اور ایک قسم وہ ہے جو اس کو سمجھتے ہیں تو اس کی غلط تعویلات میں چلے جاتے ہیں اور غلط تشریحات کرتے ہیں۔ تو علماء کا کام ہی ہے، یہ کام علماء کا ہے کہ صحیح بات کو سمجھانا۔ یحمل هذا العلم من كل خلف عدول ينفون عنه تحریف الغالین وانتحال المبطلین وتاویل الجاہلین۔ یہاں علماء کا کام شروع ہوتا ہے کہ وہ آیات کے صحیح مطالب کی توضیح کرے اور غلو کرنے والوں کی باتوں کو روکیں۔ غلو کرنے والوں کی باتوں کو روکنا۔ 3 جملے فرمائے گئے نا یہاں، کیا؟ یحمل هذا العلم من كل خلف عدول ينفون عن تحریف الغالین، غلو کرنے والوں کی تحریفات کو دور کرنا۔ ایک تو یہ وظیفہ ہے علماء کا، جو آیات اور احادیث میں غلو کرنے والے ہیں، غلط مطالب بیان کرنے والے ہیں، ان کی غلط مطالب کو روکنا۔ یہ بھی علماء کا اہم ترین وظیفہ ہے اور ان کی ذمہ داری ہے۔ تحریف الغالین، غلو کرنے والے تحریف سے کام لیتے ہیں اور باطل پرست غلط استدلال کرتے ہیں، اور جہلا اس کا غلط مطلب بیان کرتے ہیں۔ تاویل الجاہلین، جو جہلا ہوں گے، ناواقف ہوں گے تو وہ غلط تعویلات کریں گے۔ باطل پرست طبقہ غلط استدلال کرے گا، غلو کرنے والا طبقہ تحریف سے کام لے۔ یہاں علماء حقانیین اور ربانیین کا میدان شروع ہوتا ہے کہ وہ اس پر نظر رکھیں، گرفت رکھیں، کیونکہ آیات کا وہی مفہوم معتبر ہے جو صحابہ کرام نے سمجھایا، جو تابعین نے سمجھا، بعد والوں کو سمجھایا، پھر بعد والوں نے اپنے بعد والوں کو سمجھایا۔ تو وہ جو فہم چلا رہا ہے صحابہ کا، تابعین کا، اولیاء اللہ کا، وہی فہم معتبر ہے۔ ورنہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ صلاۃ کے معنی تو دعا کے ہیں، میں تو دعا کر کے چلا جاتا ہوں۔ زکوٰۃ کے معنی تو پاکیزگی کے ہیں، میں تو کپڑا پاک کر کے چلا جاتا ہوں۔ صوم کے معنی تو رکنے کے ہیں، میں تو رک رہا ہوں، کہیں جانے سے ہو گیا صوم۔ تو ہر ایک حج کے معنی تو ارادہ کرنے کے ہیں، میں نے گھر سے یہاں کا ارادہ کر لیا، ہو گیا میرا حج۔ تو ہر چیز کے معنی ایک طبقہ جو غلط بیان کرتا ہے اور غلط لیتا ہے، تو ان غلطیوں کی اصلاح کون کرے گا؟ یہاں یہ ہے علماء ربانیین کا کام کہ وہ غلطیوں کی اصلاح کریں، بتائے کہ یہاں غلطی ہے، یہاں غلطی ہے، اور یہ صحیح ہے، یہ غلط۔ اللہ کی کتاب کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا۔ 2 قسم کی آیات ہیں، بعض تو وہ آیات ہیں جو بالکل واضح ہیں، ان کے معنی، ان کے مطالب صاف و شفاف ہیں، اور بعض وہ آیات بھی ہیں جن کے فہم میں انسان کو وقت لگانا پڑتا، دقت فہم درکار ہے، غور و فکر درکار ہے، اور شخص اس بات کو صحیح سمجھا نہیں سکتا، خود سمجھنا ہی آسان نہیں، وقت لگائے گا تو سمجھے گا۔ اللہ کی کتاب پر بنیاد ہونی چاہیے۔ ہماری توجہ کتاب اللہ سے کتنی ہٹ گئی،
یہ مضمون ہی ہمارے دماغ سے غائب ہو گیا کہ ایمان والوں کی زندگی کا پہلا مدار اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ کی کتاب کو پڑھنا، روز مرہ اللہ کی کتاب کو پڑھے، روز مرہ پڑھے، جتنا موقع ہو ایک مہینے کے اندر اس کو مکمل کر لے، اور یا اس کی بھی توفیق نہیں ہو رہی مخصوص صورتیں ہی پڑھے۔ اللہ کی کتاب سے بڑھ کر برکت والی کوئی چیز نہیں، برکت رکھ دینے سے نہیں ہوگی، اور برکت تو پڑھنے سے ہوگی۔ برکات کا تعلق پڑھنے سے ہے، رکھنے سے نہیں ہے۔ بے شک رکھنا بھی باعث برکت ہے ایک قسم سے، نہ ہونے کے مقابلے میں برکت ہے، ہاں لیکن اصل برکت تو پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ جب انسان پڑھے گا تو اس کی برکات تب حاصل ہوگی۔ پڑھنے کے لیے آیا ہے، قرآن پاک پڑھنے کے واسطے نازل ہوا، قرآن پاک عمل کرنے کے واسطے نازل ہوا، قرآن پاک اس کی اشاعت کے لیے نازل ہوا۔ تو ہر ایمان والا اس بات کا عہد کرے کہ وہ کتاب اللہ کو مضبوط پکڑے گا اور اس کو سمجھے گا اور اس پر وقت لگائے گا، رات دن کا ایک وقت کتاب اللہ کو دیکھنے میں وہ لگائے گا، اس کو چومنے میں لگائے گا، اس کو سمجھنے میں لگائے گا، بھلے سے وہ ایک لائن ہی سمجھے، ارے بھائی ایک حرف ہی سمجھے، ایک لفظ ہی سمجھے، ایک لفظ سمجھ رہا ہے تو وہ طالب علم تو ہو گیا۔ اور طالب علم وہی نہیں جو بنگال سے آ جائے، آسام سے آ جائے، بلکہ ہر ایمان والا طالب علم ہے۔ ایمان والا پیدا ہونے سے لے کر مہد تک، مہد سے لے کر لاحد تک، مہد سے لاحد تک طالب علم ہے۔ وہ آیات کو سمجھے، اس میں غور کرے، بھائی مجھے بتاؤ اللہ کا کلام میرے پاس آیا ہے، میرے گھر میں موجود ہے اور میں واقف نہیں، یہ کتنی بڑی جہالت کی بات ہے، غفلت کی بات ہے اور ناقدری کی بات ہے۔ اس سے ناقدری اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کی کتاب ہمارے پاس موجود، برکت کے لیے، ہدایت کے لیے، ہماری سعادت کے لیے، ہمیں گمراہی سے بچانے کے لیے، ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں۔ تو ایسا بے تعلق ہونا یہ ہمارے لیے عذاب ہے، ہمارے لیے وبال ہے، نحوست کا باعث ہے۔ آج جو گھروں کے اندر نحوستیں آ رہی ہیں، ان کے اندر اس بات کا بہت بڑا دخل ہے کہ ہم نے اللہ کی کتاب کو پڑھنا پڑھانا بالکل چھوڑ دیا، آواز ہی نہیں آتی تلاوت کی، گھروں کے اندر سے تلاوت کی آواز ہی نہیں آتی، موبائلوں کی آوازیں تو ہر طرف سے آ رہی ہیں، گانے بجانوں کی آوازیں آ رہی ہیں، شر کی آوازیں آ رہی ہیں، خیر کی آوازیں ختم، خیر کی آوازیں گم ہو گئی۔ تو خیر کی آوازوں کو بڑھاؤ اور اللہ کی کتاب پر وقت لگاؤ۔ تو یہ سب سے بنیادی چیز جو ایمان والے کی حیات کا سب سے پہلا پتھر ہے، بنیادی پتھر ہے، جہاں سے ایمان والے کی حیات کی شروعات بھی ہے، درمیان بھی ہے، آخر بھی ہے۔ اللہ کی کتاب کو پکڑنا، سمجھنا، سمجھانا، عمل کرنا، اللہ پاک ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔